نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا إذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. عزیز طلبہ، ہمارے لیے آج کا یہ دن بڑا غمناک ہے، بڑا المناک ہے۔ زندگی میں کبھی میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہماری زندگی میں والد صاحب اس طرح سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کی بیماری میں بھی ایک مرتبہ بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آپ اس طرح سے اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جن خوبیوں سے آپ کو آراستہ کیا، وہ خوبیاں خال خال ہی اس زمانے میں لوگوں میں نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم ومن اخذها اخذ بحد وافر۔ کل ہی ہم بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی میراث میں نہ کوئی دولت چھوڑی، نہ کوئی جائیداد چھوڑی، نہ کوئی گھر چھوڑا، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو تقسیم کرنے کی نوبت آئے۔ آپ اندازہ لگائے کیسے عظیم انسان تھے جنہوں نے اتنے عظیم عظیم کارنامے انجام دیے، مگر دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا آپ نے۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، ڈیزل ڈالنے کے لیے گاڑی کھڑی کی ڈرائیور نے، تو کہا کہ حضرت ڈیزل کے لیے پیسے چاہیے۔ میری بالکل نئی شادی ہوئی تھی، تو والد صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں۔ پھر مجھے پوچھا، میں نے بھی ٹٹولا ہاتھ، جیب میں کچھ بھی نہیں، میں نے کہا میرے پاس بھی نہیں۔ پھر ہم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 500 1000 روپے پڑے ہوں گے، تو وہ دے دیے۔ تھوڑی دیر آگے چل کر رو کر مجھے کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کس پر؟ کہا کہ میری اولاد کو بھی دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ڈانٹا نہیں انہوں نے کہ سفر میں ہو پیسے لے کر نہیں نکلتے ہو، نہیں، کہا تمہارے جیب میں بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے اولاد کو بھی اللہ نے دنیا کی محبت سے دور رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان پر آپ نے ہماری تربیت کی، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آج پوری انسانیت یہ دوڑ رہی ہے دنیا کے پیچھے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب ابھی میں بولنے لگا تھا تو والد صاحب نے اسی وقت مجھے یہ حدیث یاد کرائی۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے والد صاحب کے ملفوظات، آپ کے واقعات اور آپ کی یادوں کو بیان کرتے رہوں گا میں، اس لیے کہ ہمارے پاس اب ان کی یادوں کو بیان کرنے کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، اور ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، حسن اخلاق کا اپنے آپ کو پیکر بنانا ہے، علم سے عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ آپ جب تک کہ آپ کی جان میں جان رہی، آپ نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کی تو وہ نماز۔ اورنگ آباد لے جانے سے پہلے ایک دن، اگلے دن عصر کے بعد ہم آپ کے پاس کھڑے تھے سب، اچانک اذان شروع ہوئی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی فوراً کہا کہ بھئی چلو سب نماز کے لیے جاؤ، اور خود بھی اشارے سے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور کہا ان من اہم امورکم الصلاۃ۔ جب بھی نصیحت کرتے تو کہتے کہ بے نماز کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ دو چیزیں ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو صبر عطا فرمایا، میری زندگی میں آپ کے جیسا صابر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، خدا پاک کی قسم۔ اتنی تکلیفیں آپ کو آخری 2-3 مہینے میں رہی، مگر جب بھی پوچھتا کہ ابا کوئی تکلیف ہے آپ کو، تو فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب اچھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہا مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی آہ بھی آپ کی زبان سے نہیں سنا میں نے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قابل رشک موت عطا فرمائی۔ جب والد صاحب 8-10 دن پہلے بولنے سے عاجز آ گئے، نہیں بول سکے، تو آخری عمل جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ ذکر کر رہے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے، اس کے بعد آپ نہیں بات کر سکے۔ اور گزشتہ کل جب ظہر کی اذان 2 بجے ہوئی، اذان کے کچھ دیر کے بعد میں اور بھائی اویس اور ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کے ارد گرد بیٹھ کر، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر اشارہ کرنے لگا، میں نہیں سمجھ سکا، تو انہوں نے بھائی اویس سے کہا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ خدا پاک کی قسم، ان کی روح ایسے پرواز کر گئی کہ ان کی آنکھوں کی پلک بھی ہلی نہیں، اور ان کے بدن پر کسی قسم کے کوئی آثار موت نظر نہیں آئے۔ ذرہ برابر میں والد صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان فی خلق السماوات والارض والا رکوع پڑھ رہا تھا، مجھے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی جان کب نکل گئی۔ تو میں نے فوراً جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ ابھی عظیم، اس صدی کا عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس حضرت ابوبکر کی سنت کو زندہ کیا، طبت حیا وطبت میتا۔ آپ کی زندگی بھی قابل رشک اور آپ کی موت بھی قابل رشک۔ تو میرے عزیز طلبہ، ایسی قابل رشک زندگی اور ایسی قابل رشک موت کے لیے ویسے مجاہدے کرنے پڑتے۔ والد صاحب سے کہتے تھے آرام کرو، تو آپ کہتے تھے زمین کے اوپر کام ہے اور زمین کے اندر جانے کے بعد آرام ہے۔ کبھی فرماتے ہیں آرام حرام ہے، مرنے کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جنون دیا تھا۔ ہمارے بھائی ہوئے سبھی بتا رہے تھے کہ عام طور پر میں نے بھی کئی بار سنا، کہتے تھے یہ سنیچر اتوار کس نے لایا اور چھٹی کیوں لائے؟ جمعہ سنیچر اتوار آتا ہے اور چھٹی ہو جاتی، چھٹی دنیا میں آنے کے بعد کیسے چھٹی ہونی چاہیے؟ ایسا جنون سوار تھا ان پر کام کا۔
کہ چھٹی کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا. بہرحال اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا بدل کیا نعمت بدل کیا، بلکہ آپ کے پاؤں کی دھول تک بھی پہنچ سکے. جو اخلاص، جو ہمت اور جرأت، جو اخلاق، جو کردار، جو ادب اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی، اس کی نظیر تو دنیا میں نہیں مل سکتی ہے. مگر بہرحال کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ آپ ہی کے اس مشن کو دور تک اور دیر تک باقی رکھنے کی اور اس پر جد و جہد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.